کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے چناؤ کی حد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ میں بتانا چاہوں گا نریندر مودی کو اور اکھلیش یادو کو اور ان تمام سیاسی لیڈرز کو جنہوں نے پچھلا دلت اور مسلمان کو دبایا اور کچلا، کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے الیکشن کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ شروعات ہے ایک لمبے سفر کی، اور ہم اپنی منزل کو ضرور پہنچیں گے، اور اس منزل کو پہنچتے پہنچتے مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کا ساتھ ملے گا، اور یہ جو ہم نے شروعات کی پی ڈی ایم کی، یہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی رہے گا، آنے والے ضلع پریشد کے الیکشن میں بھی پی ڈی ایم رہے گا، اور پھر جب ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے یہ پی ڈی ایم اس وقت بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کو اس بات کا تیقن دینے آیا ہوں کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کی ووٹ کی اہمیت بڑھے، اور جب آپ کی ووٹ کی اہمیت بڑھے گی تبھی جا کر آپ سے انصاف ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے چناؤ میں سماجوادی پارٹی نے کانگریس سے مل کر الائنس کیا، اور صحیح کہا پلوی پٹیل صاحبہ نے کہ جب سے پی ڈی ایم بنا سماجوادی پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے یہ الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم بھی ٹیم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اکھلیش یادو سے کہ 2014 کا لوک سبھا کا چناؤ آپ ہار گئے، کیا آپ مودی سے سودا کر کے ہارے تھے؟ 2017 کا ودھان سبھا کا چناؤ آپ ہار گئے، کیا آپ نے یوگی آدتیہ ناتھ سے کوئی ڈیل کر لی تھی؟ پھر 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ آیا، پھر اکھلیش یادو ہار گئے، بتاؤ کیا آپ نے کوئی ایسی ڈیل کر لی تھی کہ آپ کے خلاف کوئی انکوائری نہ ہو؟ ارے 2022 کا پھر سے ودھان سبھا کا چناؤ آیا، اور یہاں پر اس ہمارے انصاری بھائیوں کی بستی میں کھڑے ہو کر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ تمام نے مل کر اپنا ایک ایک ووٹ سماجوادی پارٹی کو دیا، مگر بتائیے کیا سماجوادی اور اکھلیش نے بی جے پی کو اقتدار سے روک سکی؟ آپ نے نہیں دیا سماجوادی پارٹی کو ووٹ، بی جے پی کو روکنے کے لیے آپ تمام نے دیا، مگر اس کے باوجود بھی سماجوادی پارٹی بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روک نہیں پائی۔ اب جب پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے پی ڈی ایم بنایا گیا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ارے بتاؤ اکھلیش یادو، تمہاری زبان سے لفظ مسلمان نہیں نکلتا۔ جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ بیکورڈ کلاس کے آرکشن کے بارے میں بتاؤ تو اکھلیش یادو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب مسلمان کے بارے میں اکھلیش یادو سے پوچھا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ میں لکھنؤ میں ایک مال بنایا۔ اکھلیش یادو، اتنی بڑی آبادی السنکھیک سماج مسلمانوں کی اتر پردیش میں رہتی ہے، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے السنکھیک سماج مسلمانوں کے بارے میں تو آپ ایک مال کی مثال دیتے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کو گالی دینے والے مراد آباد میں ڈاکٹر ایس ٹی حسن وہاں کے رکن پارلیمان تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ بتائیے کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ ایس ٹی حسن اگر دوبارہ جیت جائے گا تو وہ طاقتور بن جائے گا۔ آپ سب کو روکنا چاہتے ہیں۔ ارے آپ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو صرف آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اکھلیش یادو کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دو اور بی جے پی کو روک دو۔ ارے اکھلیش یادو، تمہارا آدھا پریوار نریندر مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، تم ان کو نہیں روک پاتے، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جان دے دو اور بی جے پی کو روک دو۔ اکھلیش یادو، جان تو ہم ہی دے رہے
हैं ना, बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए, हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहिदा तौर पर के साथ बैठकर लिए तो समझते कि बहुत बड़ा टीम छोड़ो इनका घोटाला, ये जहन बिठाई कि नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमारत कर सको। चलते कौन है? जो जानवर ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है, और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो और नीचे तो नहीं जाए। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं बुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई के बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां देखा पार्लियामेंट है, क्या नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो, तुम जब अपने घर को जाओगे मिली। After listening to this, you won't skip your health checkups. You will get sugar, cholesterol, thyroid, CBP, kidney test and सारी भाइयों, कौन सी औलाद मुल्क के बड़े जो आपको दिखाकर आप सत्ता में तो आ जाती, की जिंदगियों में कोई तब्दीली आती? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं, मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत, मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी थालियों को सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मैं थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को, यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा। आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है, आप बताइए अजीज